شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لك والملك لا شريك لك لبيك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 9 ذی الحج کو میدان عرفات میں وقوف عرفہ، یعنی اس انداز سے غروب آفتاب سے پہلے کا جو وقت ہے اسے گزارنا کہ انسان اپنے رب کی عبادت میں، مناجات میں، دعاؤں میں، ذکر و اذکار میں، تسبیحات میں، آہوزاری میں اور اپنے رب کو راضی کرنے کی فکر میں لگا رہے، اس کو وقوف عرفہ کہتے ہیں. چونکہ یہ ایسا دن ہے کہ جو حج کا رکن اعظم ہے. یہ ایسا دن ہے کہ جس دن میں میدان عرفات میں خطبہ حج ارشاد فرمایا جاتا ہے اور اسے ہمارے ہاں ٹی وی چینلز وغیرہ پر براہ راست نشر کیا جاتا ہے. ہمارے یہاں جو لوگ حج کے لیے تشریف نہیں لے گئے ہوتے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حج کا جو عمل ہے وہ صرف اس ایک خطبہ کو سننا اور ظہر اور عصر کی نمازیں ملا کر پڑھ لینے کا نام ہے. اس کے بعد حاجی حضرات فارغ ہو جاتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں پاکستان میں عید کی نماز ہوتی ہے تو یہاں کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میدان عرفات کا خطبہ حج اور وہاں کی جو ظہر اور عصر کی نمازیں ہیں، یہ ان نمازوں کی ادائیگی یہ گویا کہ حج کامل ہو گیا. اس کے بعد وہ یہاں سے فون کرتے ہیں اور وہاں جو حاجی حضرات ہوتے ہیں وہ ان کے فون سنتے ہیں، مبارکبادوں کا تبادلہ ہوتا ہے اور اسی طرح بے مقصد قسم کی جو گفتگو ہے اس میں وہ جو پرائم ٹائم ہے، وہ جو اللہ رب العزت کو راضی کرنے کا وقت ہے، وہ ضائع کر دیا جاتا ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں اپنے رب کی بارگاہ میں مناجات اور دعاؤں اور آہوزاری کی ایسی مثالیں قائم فرمائیں اور اتنی لمبی لمبی دعائیں مانگی اور اس طرح اپنے رب کے سامنے روتے اور گڑ گڑاتے رہے کہ شاید انسانیت کی تاریخ میں اس کی مثال کوئی اور نہیں پیش کر سکتا. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کے لیے حج بیت اللہ اور میدان عرفات میں پہنچ جانے والے خوش نصیبوں کے لیے ایک اسوہ ہے، اور انہیں یہ چاہیے کہ اس وقت کو قیمتی جانیں، اس کی قدر کریں اور اس میں بے مقصد قسم کی چیزوں میں اس وقت کو ضائع کرنے سے بچائیں. فونوں میں اور مبارکبادوں کے تبادلے میں اور گپ شپ میں اور فضول قسم کے بحث مباحثوں میں اور کھانے پینے میں اور بلا وجہ کی جو ہے وہ جو وہاں پر چکر لگانے کا سلسلہ ہے، ان سب چیزوں سے اجتناب کر کے پوری یکسوئی کے ساتھ، کامل اہتمام کے ساتھ اپنے رب کی طرف متوجہ رہیں اور یہ اہتمام کریں کہ وہ قبولیت کا موقع ہے، وہ حج کا رکن اعظم ہے اور اس وقت اللہ رب العزت کی رحمت متوجہ ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس موقع پر کی ہوئی دعاؤں کو اپنی رحمت سے شرف قبولیت عطا فرماتے ہیں. تو اس موقع پر زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا، ذکر و اذکار کا، تسبیحات کا، دیگر اعمال کا اہتمام ہو. اللہ رب العزت پوری امت کو اور خاص طور پر حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے والے خوش نصیبوں کو اس بات کا احساس نصیب فرمائیں اور وہاں پر جو قیمتی وقت ہے اس قیمتی وقت کو اپنے رب کو راضی کرنے کی فکر میں گزارنے کی اپنی رحمت سے توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. لك والملك لا شريك لك لبيك لك والملك لا شريك لك لبيك